تھوڑا سا اس آرگومنٹ کو دیکھیں کہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, خاص طور پہ ہم لیگ کا, کہ یہ تو جی اور کسی کام میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے, صرف اپنے لیڈروں کو بچانا چاہتے ہیں, اور یہ NRO مانگ, اور یہ نیب کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں بلیک میل کر. بڑی دلچسپ بات ہے, یہ ہم بلیک میل کر رہے تھے, یہی الزام تھے, اور بجٹ تھا اور بجٹ پاس ہو گیا. صحیح. فیٹف کا قانون آیا, فیٹف کے قانون میں کچھ ریکوائرمنٹس وہ تھی جو فیٹف پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا. ہم نے کہا کہ جی جو فیٹف کی ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں, ہم اس کو پورا کریں گے. یہ بات بلاول صاحب نے لاہور میں میاں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک میں کہی تھی کہ اگر فیٹف کے قانون کی وہ پاکستان کی ضرورت ہے, وہ عالمی ادارے پاکستان سے کچھ تحفظات چاہ رہے ہیں, کچھ قانون سازی چاہ رہے ہیں, اگر وہ نہیں ہوتی تو پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا, جس کا شدید نقصان ہوگا. لہذا قومی ضرورت تو ہم پورا کریں گے, لیکن اس کے گاب میں گورنمنٹ کچھ اور اختیار حاصل کرنا چاہتی ہے, اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. گورنمنٹ کو ہم نے کہا جی کہ وہ لائے بل, وہ بل سامنے رکھے گئے, لیکن ایک کمپریہنسو ڈیبیٹ گورنمنٹ نے کہا ہم کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا جب بل تھا اس وقت بھی یہ ڈیبیٹ چھیڑی گئی نیب کے قانون کی. اور ہمیں کہتے ہیں, آپ سارے دوست, میڈیا والے دوست بھی کہتے ہیں اور حکومت بھی کہتی ہے کہ یہ تو ہر وقت اپنے لیڈروں کی بات کرتے ہیں, نیب کے خاتمے کی بات, عوامی ایشوز کی بات نہیں کرتے. وہ بھائی کون سی ڈیبیٹ ہے جس میں ہم نے عوامی ایشو نہیں چھیڑے؟ کون سا میڈیا ٹاک ہے جس میں عوامی ایشو نہیں چھیڑے؟ اور اگر نیب کو بقول سپریم کورٹ کے آپ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, مخالفوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, آپ میڈیا کی گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم نیب کے اندر, اس قانون کے اندر جو سکم ہے, جو زیادتی کا ذریعہ ہے, اس کو ختم کرنے کی بات کریں. اب ذرا غور کریں, فیٹف کے اوپر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں, یہ NRO مانگتے ہیں, میں نہیں دوں گا. اچھا, ہم NRO مانگ رہے ہیں اور فیٹف کا قانون پاس ہو گیا, اور بلیک میل ہم کر رہے ہیں. یعنی بڑی کمال کی بات ہے نا. یعنی اپوزیشن ووٹ نہ دیتی تو سینٹ سے بل پاس نہ ہوتا, ہم نے ووٹ بھی دے دیا, بل بھی پاس ہو گیا, بلیک میلر بھی ہم ہو گئے. تو بھائی اور آخری بات یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب نے جو کچھ کیا, مجھے شبلی سے توقع نہیں تھی اس کی, لیکن وزیر اعظم صاحب کا مزاج یہ ہے, وہ اپنی جو میڈیا ٹیم ہے یا ان کے جو وزراء ہیں, وہ تو لٹ لے کے ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیر دو, ماں بہن ایک کر دو, جو تمہیں کہنا ہے کہو, لیکن ان کو منہ بند کر کے رکھو. اور وہ لوگ مجبور ہیں. شبلی فراز صاحب نے ایک انتہائی ان ایتھیکل کام کیا. یعنی اگر اپوزیشن نے آپ کو کوئی سفارشات دی ہیں تو وہ سفارشات پارلیمانی کمیٹی کے پاس امانتاً ہیں, وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے, وہ کو لازم تو نہیں آپ ساری مان لیں, اس میں ڈیبیٹ ہوگا, آپ گورنمنٹ کو کنونس کریں گے کہ جی یہ قانون ہے, اس طرح ہے, جو فلان فلان. کوئی یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ تو نہیں ہے کہ یہ شبلی فراز کو وہ ڈیمانڈ پبلک نہیں کرنی چاہیے تھی. کسی صورت پبلک کرنے کا اختیار نہیں تھا. پبلک کر کے وہ بلیک میل کر رہے ہیں اپوزیشن کو. اچھا, میں سمجھا شاید آپ بالکل, میں سمجھا شاید آپ شبلی فراز صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ NRO مانگا تھا, میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. میں سمجھا شاید اس کی بات. جی میں اسی پہ کر رہا ہوں. NRO مانگا تھا, یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قانون یہ کہتے ہیں. سوال یہ ہے, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے, بہت سارے پروگراموں میں کہا, اب میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اوپنلی ساری قوم کے سامنے کرنے لگا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹس دی ہیں, نمبر 1, اس کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے جو نیب کے اوپر کمنٹس دیے ہیں, یہ ججمنٹ دی ہے, اس کو سامنے رکھیں. جو ڈیبیٹ ساری قوم کے سامنے ہوئی ہے اور ماضی کو سامنے رکھیں, اور اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ کر کے فیصلہ کر لیں, نیب کے قانون میں ترمیم کر لیں. یہ بات اگر گورنمنٹ مانتی ہے تو میں اپنی جماعت کے سمیت باقی جماعتوں کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو جاتا ہوں. صحیح. وزیر اعظم کہیں کہ ان پیرامیٹرز میں ہم اس کے اندر امینڈمنٹ کو تیار ہیں, تو میں ذمہ داری لے لیتا ہوں. یہ جو باقی تجاویز ہیں, یہ تجاویز تو بہتری کے ذرائع ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہو, میرا کچھ اور. اور ضمیر, یہ کتنی خطرناک بات ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر ریلیجس ہارمنی نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے. کل فرض کریں پارلیمان کا کوئی ممبر کوئی کسی مذہبی ایشو کے اوپر کوئی بل آتا ہے, اس میں کوئی امینڈمنٹ پرپوز کر دیتا ہے, اور وہ تھرو نہیں ہوتی, وہ ختم ہو جاتی ہے, اور آپ وہ امینڈمنٹ پبلک کر دیتے ہیں کہ فلاں ممبر نے یہ کہا. ہو سکتا ہے اس کی اس سوچ پہ جو پریویل نہیں کی, اس کی سوچ پہ اس کو نقصان پہنچ جائے, وہ قتل ہو جائے. تو یہ تو وہ رویہ ہے, اور یہ فاشزم ہے.
یہ کلیئر کٹ فاشزم ہے اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے.